تواریخ کی پہلی کتاب 27واں باب۔ اور بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق یعنی آبائی خاندانوں کے رئیس اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار اور ان کے منصبدار جو ان فریقوں کے ہر امر میں بادشاہ کی خدمت کرتے تھے، جو سال کے سب مہینوں میں ماہ بماہ آتے اور رخصت ہوتے تھے، ہر فریق میں 24,000 تھے۔ پہلے مہینے کے پہلے فریق پر یسوبعام بن زبدییل تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ وہ بنی فارس میں سے تھا اور پہلے مہینے کے لشکر کے سب سرداروں کا رئیس تھا۔ اور دوسرے مہینے کے فریق پر دودے اخوئی تھا اور اس کے فریق میں مکلوت بھی سردار تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ تیسرے مہینے کے لشکر کا خاص تیسرا سردار یہویدا کاہن کا بیٹا بنایا تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ یہ وہ بنایا ہے جو 30 میں زبردست اور ان 30 کے اوپر تھا۔ اسی کے فریق میں اس کا بیٹا امزیاد بھی شامل تھا۔ چوتھے مہینے کے لیے یوآب کا بھائی اساہیل تھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا زبدیہ تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ پانچویں مہینے کے لیے پانچواں سردار سمہوت ازراخی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 6 مہینے کے لیے چھٹا سردار تقوی اکیس کا بیٹا ایرا تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 7ویں مہینے کے لیے 7واں سردار بنی افرایم میں سے فلونی خلص تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 8ویں مہینے کے لیے 8واں سردار زارہیوں میں سے اساتی سبکی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 9ویں مہینے کے 9واں سردار بنیامینیوں میں سے انتوتی ابی ازر تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 10ویں مہینے کے لیے 10واں سردار زارہیوں میں سے نتوفاتی مہری تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 11ویں مہینے کے لیے 11واں سردار بنی افرایم میں سے فراتونی بنایا تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 12ویں مہینے کے لیے 12واں سردار وطنی ایلیوں میں سے نتوفاتی خلدی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ اور اسرائیل کے قبیلوں پر روبینیوں کا سردار الیعزر بن ذکری تھا، شمعونیوں کا صفتیہ بن ماکا، لاویوں کا حسبیہ بن کمویل، ہارونیوں کا صدوق، یہودا کا الیہو جو داؤد کے بھائیوں میں سے تھا، اشکار کا عمری بن مکائل، زبولون کا اسماعیہ بن عبدیہ، نفتالی کا یریموت بن عزریئیل، بن افرایم کا ہوسیہ بن عزازیہ، منسی قیادہ قبیلے کا یوئیل بن فدایہ، جلاد میں منسی قیادہ قبیلے کا عیدو بن ذکریہ، بنیامین کا یسیل بن ابنیر، دان کا اسرائیل بن یروحام۔ یہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار تھے، پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا تھا جو 20 برس یا کم عمر کے تھے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ زرویہ کے بیٹے یوآب نے گننا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اسرائیل پر قہر نازل ہوا، اور نام و تعداد داؤد بادشاہ کی تواریخی تعدادوں میں درج ہوئی، اور شاہی خزانوں پر ازماوت بن عدیئیل مقرر تھا، اور کھیتوں اور شہروں اور گاؤں اور قلعوں کے خزانوں پر یہونتن بن عزیہ تھا، اور کاشتکاری کے لیے کھیتوں میں کام کرنے والوں پر عزری بن کلوب تھا، اور انگورستانوں پر سمئی راماتی تھا، اور مے کے ذخیروں کے لیے انگورستانوں کی پیداوار پر زبدی شفمی تھا، اور زیتون کے باغوں اور گولر کے درختوں پر جو نشیب کے میدانوں میں تھے بلحنان جدری تھا، اور یواس تیل کے گوداموں پر اور گائے بیل کے گلوں پر جو شارون میں چرتے تھے ستری شارونی تھا، اور صافت بن عدلی گائے بیل کے ان گلوں پر تھا جو وادیوں میں تھے، اور اونٹوں پر اسماعیلی اوبل تھا، اور گدھوں پر یہدیہ مرو نوتی تھا، اور بھیڑ بکری کے ریوڑوں پر مازیر حاجری تھا۔ یہ سب داؤد بادشاہ کے مال پر مقرر تھے، اور داؤد کا چچا یونتن مشیر اور دانشمند اور منشی تھا، اور یحییل بن حکمونی شہزادوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اخیتوفل بادشاہ کا مشیر تھا، اور ہوسی ارکی بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیتوفل سے نیچے یہویدا بن بنایا اور ابیاتر تھے، اور شاہی فوج کا سپہ سالار یوآب تھا۔ تواریخ کی پہلی کتاب 28واں باب۔ اور داؤد نے اسرائیل کے سب امراء کو جو قبیلوں کے سردار تھے، اور ان فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے، اور ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں اور خواجہ سراؤں اور بہادروں، بلکہ سب زبردست سورماؤں کو یروشلم میں اکٹھا کیا۔ تب داؤد بادشاہ
अपने पाँव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों, मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावंद के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पाँव की कुर्सी बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। तो भी खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से चुन लिया कि मैं सदा इस्राएल का बादशाह रहूं, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना है और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया ताकि मुझे सारे इस्राएल का बादशाह बनाए। और मेरे सब बेटों में से, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बहुत से बेटे दिए हैं, उसने मेरे बेटे सुलेमान को पसंद किया ताकि वो इस्राएल पर खुदावंद की सल्तनत के तख्त पर बैठे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँगा। और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहे जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रखूँगा। बस अब सारे इस्राएल यानी खुदावंद की जमात के रूबरू और हमारे खुदा के हुजूर तुम खुदावंद अपने खुदा के सब हुक्मों को मानो और उनके तालिब हो, ताकि तुम इस अच्छे मुल्क के वारिस हो और उसे अपने बाद अपनी औलाद के वास्ते हमेशा के लिए मीरास छोड़ जाओ। और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझे को मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। तब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल के उसारे और उसके मकानों और खजानों और बालाखानों और अंदर की कोठरियों और कफारागाह की जगह का नमूना और उन सब चीज़ों यानी खुदावंद के घर के सहनों और आसपास की कोठरियों और खुदा के मस्कन के ख़जानों और नज़र की हुई चीज़ों के ख़जानों का नमूना भी दिया जो उसको रूह से मिला था। और काहिनों और लावियों के फरीकों और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब काम और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब ज़रूफ के लिए यानी सोने के ज़रूफ के वास्ते सोना तोल कर हर तरह की खिदमत के सब ज़रूफ के लिए, और चांदी के सब ज़रूफ के वास्ते चांदी तोल कर हर तरह की खिदमत के सब ज़रूफ के लिए, और सोने के शमादानों और उसके चरागों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चरागों का सोना तोल कर, और चांदी के शमादानों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चरागों के लिए हर शमादान के इस्तेमाल के मुताबिक चांदी तोल कर, और नज़र की रोटी के मेज़ों के वास्ते एक एक मेज़ के लिए सोना तोल कर, और चांदी की मेज़ों के लिए चांदी, और कांटों और कटोरों और प्यालों के लिए खालिस सोना दिया, और सुनहले प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोल कर, और चांदी के प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोल कर, और बखूर की कुर्बानगाह के लिए चोखा सोना तोल कर, और रथ के नमूने यानी उन करूबियों के लिए जो पर फैलाए खुदावंद के अहद के संदूक को ढांके हुए थे सोना दिया। ये सब यानी इस नमूना के सब काम खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि हिम्मत बांध और हौसले से काम कर, खौफ न कर, हिरासान ना हो, क्योंकि खुदावंद खुदा जो मेरा खुदा है तेरे साथ है, वो तुझको ना छोड़ेगा और ना तर्क करेगा जब तक खुदावंद के मस्कन की खिदमत का सारा काम तमाम ना हो जाए। और देख, काहिनों और लावियों के फरीक खुदा के मस्कन की सारी खिदमत के लिए हाजिर हैं, और हर किस्म की खिदमत के लिए सब तरह के काम में हर शख्स जो माहिर है बखुशी तेरे साथ हो जाएगा, और लश्कर के सरदार और सब लोग भी तेरे हुक्म में होंगे। तवारीख की पहली किताब 29वां बाब। और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा
خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ ہنوز لڑکا اور نا تجربہ کار ہے اور کام بڑا ہے، کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے۔ اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور عقیق اور جڑاؤ پتھر اور پچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر، اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر، اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے۔ اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں، یعنی 3000 قنطار سونا جو اوفیر کا سونا ہے، اور 7000 قنطار خالص چاندی عمارتوں کی دیواروں پر منڈنے کے لیے، اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے۔ پس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کرے؟ تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے ناظموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے کام کے لیے سونا 5000 قنطار اور 10,000 درہم، اور چاندی 10,000 قنطار، اور پیتل 18,000 قنطار، اور لوہا 1,00,000 قنطار دیا۔ اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو جیرسونی یہی ایل کے ہاتھ میں خداوند کے گھر کے خزانے کے لیے دے ڈالا۔ تب لوگ شادمان ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداوند کے لیے دیا تھا۔ اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا۔ پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا کہ اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہو۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانے دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے، کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں، جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے۔ ہمارے دن روئے زمین پر سائے کی طرح ہیں، اور قیام نصیب نہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے، اور سب تیرا ہی ہے۔ اے میرے خدا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو دل کو جانچتا ہے، اور راستی میں تیری خوشنودی ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا، اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسرت حاصل ہوئی۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات سدا جمائے رکھ، اور ان کے دل کو اپنی جانب مستعد کر، اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کے وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے، اور ان سب باتوں پر عمل کرے، اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ پھر داؤد نے ساری جماعت سے کہا، اب اپنے خداوند خدا کو مبارک کہو۔ تب ساری جماعت نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا، اور سر جھکا کر انہوں نے خداوند اور بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور دوسرے دن خداوند کے لیے ذبیحوں کو ذبح کیا، اور خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی 1000 بیل اور 1000 مینڈھے اور 1000 برے ماہ ان کے تپاونوں کے چڑھائے، اور بکثرت قربانیاں کیں جو سارے اسرائیل کے لیے تھیں۔ اور انہوں نے اس دن نہایت شادمانی کے ساتھ خداوند کے آگے کھایا پیا، اور انہوں نے دوسری بار داؤد کے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بنا کر اس کو خداوند کی طرف سے پیشوا ہونے
اور صدوق کو کاہن ہونے کے لیے مسا کیا، تب سلیمان خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اقبال مند ہوا، اور سارا اسرائیل اس کا مطیع ہوا، اور سب امراء اور بہادر اور داؤد بادشاہ کے سب بیٹے بھی سلیمان بادشاہ کے مطیع ہوئے۔ اور خداوند نے سارے اسرائیل کی نظر میں سلیمان کو نہایت سرفراز کیا اور اسے ایسا شاہانہ دبدبہ عنایت کیا جو اس سے پہلے اسرائیل میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا تھا۔ اور داؤد بن یسی نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ اس نے حبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 33 برس سلطنت کی، اور اس نے نہایت بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی، اور اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور داؤد بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سموئیل غیب بین کی تواریخ میں اور ناتن نبی کی تواریخ میں اور جاد غیب بین کی تواریخ میں، یعنی اس کی ساری حکومت اور زور اور جو زمانے اس پر اور اسرائیل پر اور زمین کی سب مملکتوں پر گزرے، سب ان میں لکھے ہیں۔